औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी है वो रिज़्क़ के हवाले से है। और आजकल चूँकि फितने का दौर है तो मुख्तलिफ़ लोग जो हमें बज़ाहिर तो नुकसान नहीं पहुँचा सकते, वो मईशत और रिज़्क़ के हवाले से हमारी बंदिश करवा के हमको अच्छी तरह तबाह व बर्बाद कर देते हैं। उनका बस सिर्फ इतना ही चलता है कि वो हमारे कारोबार को बंद करके या फिर रिज़्क़ की बंदिश करवा कर हमें बर्बाद होने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आजकल हर गली मोहल्ले में ऐसे आमिलीन बैठे हैं जो 5-10 हज़ार के लिए किसी का भी कारोबार बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ा मसला भी रिज़्क़ है और दौलत हासिल करना है। अल्लाह ताला ने जो हलाल दौलत में फ़ायदा और जो बरकत रखी है वो हराम में नहीं रखी। अगर आपका रिज़्क़ किसी ने बांध दिया हो अमलियात के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से, या फिर आप पर जिन्नात मुसल्लत कर दिए गए हों, या फिर आप मुख्तलिफ़ कारोबार कर कर के तक बैठे हैं, जब भी आप कारोबार शुरू करते हैं तो पहले तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन चंद महीने के बाद या फिर चंद दिनों के बाद वहीं आपका कारोबार तबाह और बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या फिर आपका दिल ही भर जाता है, या फिर उस तरह तरक्की नहीं होती जिस तरह आपने पहले से प्लान कर रखा होता है कि इसमें मैं आगे बढ़ूंगा, तो उसमें आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते या तो फिर नज़र नहीं आते। तो ये अमल बेतहाशा दौलत, इतनी दौलत हासिल करने के लिए कि जिसको आप संभाल भी ना सकें, और रिज़्क़ की हर बंदिश को दूर करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुजरिब अमल है। क्योंकि इसमें दो बातों की वजह से शक नहीं है। एक तो ये कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की रहमत की उस बड़ी ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा। हम उसको पैमाने में तोल नहीं सकते। अल्लाह ताला बड़े गफूर, बड़े रहीम, बड़े करीम हैं। वो हर बंदे को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, हर एक को अपने ख़जाने से नवाजते हैं। किसी को भी ऐसे नहीं है कि वो मांगे और अल्लाह ताला उसे ना दे। हालांकि जो बुतों के सामने भी पड़े होते हैं उनको भी हमारे प्यारे अल्लाह दे देते हैं, ताकि वो नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला किसी का झुकना, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो बुतों के सामने आजिज़ी करे, इनकी सारी करे, उनके सामने पड़ा रहे, अल्लाह ताला की रहमत को और उसके फजल को ये भी गवारा नहीं है कि वो बुतों के सामने पड़ा रहे और अल्लाह ताला ना दे। हाँ, ये है कि उनके साथ हिसाब व किताब है बरोज़े क़यामत, और मुसलमान की शान अल्लाह ताला और भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये अमल अगर आपको वाकई आप ये चाहते हैं कि मुझे दौलत मिले, मुझे कारोबार में तरक्की मिले, मेरी रिज़्क़ की बंदिश दूर हो, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह इसके असरात जो हैं अव्वल 7 दिन से शुरू हो जाएंगे, और जो ही आप इसको पढ़ते रहेंगे, जितनी मुद्दत तक आप पढ़ते रहेंगे, इसके वाज़ेह असरात आपको नज़र आएंगे। एक अमल होता है ना, उसको हम पढ़ते हैं लेकिन उसके असरात नहीं होते, लेकिन ये गारंटीड शुदा अमल है, इसके असरात आपको फ़ौरन नज़र आएंगे। और जितनी मुद्दत तक आप इसको जारी रखेंगे, आप दौलत संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपको दुश्मनों की शर से भी बचाएगा, कारोबारी नुकसानात से भी इंशाअल्लाह बचाएगा, और रिज़्क़ की बंदिश कोई भी माई का लाल आप पे नहीं कर सकेगा। तो इस अमल को आपने जारी रखना है। अमल कुछ यूँ है कि रोज़ाना हर नमाज के बाद ठीक है, रोज़ाना हर नमाज के बाद 41 बार सूरत
اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت آپ نے 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ دو نیتیں آپ نے کرنی ہے، ایک یہ کہ اللہ اگر مجھ پہ رزق کی بندش ہے تو وہ دور فرما کے میرے رزق میں وسعت عطا فرما، اور دوسری نیت یہ کہ اللہ مجھے اپنے خزانوں سے حلال دولت اتنا دے کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو۔ یہ بس آپ نے دعا کرنی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ 100 بار یہی صورت، ٹھیک ہے، اذا جا پوری صورت 100 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور 100 بار سورۃ القریش، ٹھیک ہے، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رحلۃ الشتاء، یہ صورت آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یہ فجر کے بعد۔ باقی سارا دن جو آپ نے 4 نمازیں پڑھنی ہوگی، ہر نماز کے بعد سورہ نصر، آپ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ چلتے پھرتے بھی نہیں پڑھ سکتے، بس آپ مسجد آ گئے، آپ نے نماز پڑھی، اب دعا کے بعد آپ یہ شروع کریں، گھر بھی جائیں اور شروع کریں، آپ نے بس 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ کاروباری جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی میٹنگ میں بیٹھ کر آپ خاموش ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس میں قید نہیں ہے کہ آپ وہیں نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں گے 41 مرتبہ، جب تک پورا نہ ہو، بات بھی نہیں کرنی، اٹھنا بھی نہیں ہے، نہیں، آپ اٹھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی ضروری بات وہ کر لے، پھر سے شروع کر لیں۔ اور جو فجر کے بعد ہیں وہ بہتر یہی ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کے، اسی جگہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو گھر آ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر اور 100 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے دولت بھی نواز دے، اور اگر مجھ پہ کاروبار یا رزق کی بندش ہو وہ بھی دور فرما دے۔ اب یہ عمل آپ نے کتنے دن تک جاری رکھنا ہے؟ اگر آپ پر رزق کی بندش ہے تو اس عمل کو آپ 21 دن تک جاری رکھیں، ٹھیک ہے نا، 21 دن تک جاری رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی مجھ پہ بندش نہ ہو، دولت کی کمی نہ ہو، دولت بہت زیادہ آئے، میں جو کاروبار شروع کروں اس میں مجھے خاطر خواہ فائدہ ہو، جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح میں کاروبار کو عروج پہ لے کے جاؤں، یا میری جاب ہے وہاں پر میری سیلری کم ہے، مجھے آگے بڑھنے کے لیے چونکہ میری کوالیفیکیشن مکمل ہے لیکن افسران میری طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس کے لیے اور ہمیشہ اپنی دولت کی حفاظت اور رزق بندش سے حفاظت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو عمر بھر یہ آپ وظیفہ رکھیں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے سفر میں ہیں آپ یا کوئی مصیبت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ یہ عمل تو بالکل آپ بیٹھ کے مطلب گاڑی میں بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ عمل آپ قضا نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے کے بعد اس کا کیا رزلٹ ہوگا یہ آپ پڑھ کے پھر ہمیں بتائیں گے کہ اس کا، چونکہ ہم ہر وہ عمل پیش کرتے ہیں جو ہم نے خود بھی آزمایا ہو یا کسی نہ کسی واسطے سے مجرب ہو، یا پھر اس کا تعلق قرآن پاک یا پھر احادیث سے ملتا ہو، تو دوستو یہ عمل ہم نے بتا دیا، آپ کر لیں اور پھر اس کے رزلٹ سے ہمیں بھی خبر دیں کہ ہمیں اتنا فائدہ ہوا۔ اور یہ ہم بڑے وثوق اور بڑے یقین اور بڑے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عمل شروع کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا، رزق کی بندش بھی دور فرما دے گا۔ اگر بالفرض آپ جاب کی تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے نا، رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ آپ کا کسی نہ کسی جگہ سے کرے گا۔ آپ رزق کی تلاش میں ہیں، آپ جاب کی تلاش میں ہیں، آپ کاروبار کی تلاش میں ہیں، تو آپ پھر بھی یہی عمل شروع کریں، ایسی جگہوں سے رزق کے بہانے بنیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جاب ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن پوری ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جاب عطا فرما دیں گے، کاروبار کی تلاش ہیں تو کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور اس میں مطلب کاروبار اور جاب آپ کو برکت والی مل جائے گی، اس کے بعد آپ کے پیسے میں بھی برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس عمل کو آپ جاری رکھیں۔
اول کوشش کریں کہ آپ روزانہ اس کو جاری رکھیں تا حیات، تاکہ آپ دوبارہ بندش نہ لگ سکے، آپ کی دولت میں کمی نہ آئے، برکت اٹھ نہ جائے، اس کے لیے آپ جاری رکھیں۔ اگر آپ پھر بھی اس کو جاری نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس کو 4 مہینے جاری رکھیں، اس کے بعد بے شک آپ چھوڑ دیں۔ اور یقین سے میں کہتا ہوں کہ آپ 40 دن پڑھیں گے، وہ لطف مزہ آئے گا کہ تا حیات آپ اس کا چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے سکیں گے۔ اور آپ اگر نہ بھی چاہیں تو اس کو آپ پڑھیں گے، کیونکہ جو مزہ اس میں ہے، جس طرح رزق کی بندش دور ہو جاتی ہے دولت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ پھر اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی بھی صورت میں، اور کسی بھی سفر میں، کسی بھی مصیبت میں، خوشی میں آپ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی سب سے بڑی برکت یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن آپ پر وار نہیں کر سکے گا۔ صبح آپ یہ وظیفے پڑھیں گے تو شام تک آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کوئی بھی دشمن شیشہ تک یا دوسری صبح تک آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل، دشمن سے بھی نجات، حاسدین سے بھی نجات، اور دولت میں بھی ترقی اور رزق میں بھی ترقی۔ تو دوستو اس عمل کو جاری رکھے گا، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، اور ہم وہ عمل پیش کرتے ہیں جو مجرب ہو اور جس میں آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو کچھ ملے بھی۔ تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو اور اللہ تعالی ہمیں یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔